اپنے آپ کو ملامت کر میرے بھائی، لوگوں کو کیا بلیم کر رہے ہیں؟ آپ کہیں پہنچ نہیں سکے، آپ کہیں تک جا نہیں سکے، آپ منزل تک نہیں پہنچ سکے، لوگ آپ سے ناراض ہو گئے، لوگ نہیں آپ سے جڑ سکے، آپ اپنے آپ سے نہیں جڑ سکے، آپ رب سے نہیں جڑ سکے، پانی نے رستہ نہیں بنایا، آپ پہ منو سلوا نہیں اترا۔ آج اگر اس پوری نشریات کے اندر یہ شیطان بیچ میں آ کے جو کر رہا ہے نا بیٹھ کے، میری آیت الکرسی کمزور ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے شاید یہ کام نہیں چل رہا ہوگا، اللہ کی طرف نہیں ہے، خیر شر کی نسبت مجھ سے ہی غلطی ہوگی، میرے ہی پاپ ہوں گے جس کی وجہ سے میری آواز نہیں پہنچ رہی، یا ہم سب کی کوئی غلطی ہوگی۔ تو پہلا اصول، اپنے میں غلطیاں دیکھیں، نظام، لوگ، سسٹم، اس کی فلاں کی چاچی کی تائی کی پھپھی کی پتر، یہ مسئلوں سے بیٹا انقلاب نہیں آتے ہیں۔ انقلاب آتے ہیں جب انسان اپنے لیول پہ دیکھتا ہے کہ بھائی آج اگر میں پی ایچ وی جی کا ایک والنٹیئر ہوں یا جڑا ہوا ہوں یا ویسے بھی کہیں جڑا، بھائی میں اپنے اینڈ کو دیکھوں، میں ٹھیک کروں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی آپ پوری ملکوں میں نکلیں، پورے دنیا میں جا کے لیکچر، اب بھائی میں اپنا علاقہ سنبھال لوں بڑی بات ہے، میں اپنا گھر دیکھ لوں، میں پاکستان میں کراچی میں اپنا شہر دیکھ لوں بڑی، میں اپنا علاقہ دیکھ لوں بڑی بات۔ اب تو فیسلٹی آ گئی ہے کہ آن لائن پوری دنیا میں آواز جا سکتی ہے، تو جتنی استطاعت ہے اتنا کام کریں گے، استطاعت سے بڑھ کے اپنا آپ ٹھیک کریں، میں اپنا کردار ٹھیک کر لوں، میں اپنا وہ کانسٹیٹیوٹ کرے گی ایک بڑے سے، یہ ہم میں ہے ہی نہیں کہ بھائی میری چھوٹی سی محنت سے سمندر میں میرے قطرے سے کتنا فرق پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں فوراً سمندر بن جائے۔ اسے 5ویں 6ویں صدی کے علماء نے، اماموں نے حب الریاسہ کے نام سے اس کو امراض القلوب میں درج کیا ہے کتابوں میں، کہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ میں چودھری بنوں، حب الریاسہ، مجھے بڑا بنا دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقتدار سے بھاگی، اقتدار سے دور نہیں، اور یہ بھی فرمان ہے جو اقتدار مانگے اس کو اقتدار نہ دینا۔ کیوں؟ اقتدار، بات ہو جائے گی عجیب سی، الیکشن سے نہیں سلیکشن سے آتا ہے۔ ٹاپ نوچ جنٹری نہیں، اسے بڑے بڑے لوگ اسے سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کریں کام۔ تو امت میں مسلمانوں کے رواج ہونا چاہیے آپ کریں جی، آپ کریں۔ صحابہ سے کوئی فتویٰ پوچھنے آتا نا، وہ کہتا جی آپ بتا دیں، وہ آگے کہتے جی آپ بتا دیں، وہ گھوم پھر کے جب 10 بڑے ٹاپ نوچ جیورسٹ مجتہد صحابہ سے گزر کے بات آتی پھر وہ جرات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں میرا مزاج آپ دیکھ لیں، محفل میں بیٹھے ہوں گے، شیخ آتب کی زبان نہیں رکنی شاید، وہ جی میں ہی سارے علم کے سمندر ہم میں، دوسرے تو شاید ایم ہی بیٹھے ہوئے۔ یہ مزاج ہیں جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے رہ گئے، یہ مزاج ہیں جس کی وجہ سے ہم 15 لوگ مل کے کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس کو یوں کیوں بڑا بنا دیا ہے، اس کی ناک نہیں مجھے اچھی لگ رہی، اس کی کان نہیں مجھے اچھے لگ، اس کی 4 تعریفیں کیوں ہو گئی، اس کو سرٹیفکیٹ کیوں مل گیا مجھے۔ بھائی اگر ایک رضاکار کو 25 لوگوں نے آ کے سوال کیا ہے پی ایچ وی جی میں، اور ایک رضاکار کو بیچارے کو 2 لوگوں نے پوچھا ہے، وہ اندر سے کہیں کمپلیکس نہ فیل کر جائے جی مجھے میری طرف لوگ نہیں آتے، ہوتا ہے نا نفس میں آ سکتا ہے، مجھے زیادہ لوگ سن نہیں رہے۔ آپ کے تنظیموں کے اندر بھی ایسا ہوگا۔ حدیث سنیں، بخاری کی حدیث سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے اپنے خواب میں کچھ ایسے نبی دیکھے، ما ہو رجل و رجلان، ان کو صرف 1 فالوور ملا یا 2 فالوور ملے، اور آگے کا جملہ نا تو کلیجے پھاڑ دے آدمی کے، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ۔ بعض ایسے اللہ کے ٹاپ نوچ نبی گزرے ہیں جنہیں 1 آواز اور 1 کان نہیں ملا ایمان لانے، تنہا چلے گئے وہ دنیا، مگر ان کی ڈرائیو نہیں مری کبھی اندر سے۔ کیوں؟ ویژن بڑا تھا، اللہ بڑا تھا، کام بڑا تھا ان کا۔ جب کام چھوٹے ہوتے ہیں اور ذات بڑی ہوتی ہے تو پھر کیڑے نکالتا ہے انسان۔ دھوپ لگ رہی ہے، انہوں نے مجھے ڈانٹ کیوں دیا ہے، آج میں کیوں جاؤں، میرے جانے سے آج کے سیمینار میں کیا فرق پڑ جائے گا، میرے جانے سے آج حج پہ کیا سفر، میرے جانے سے آج دوسرے کام کرنے، آج دوسرا خدمت خل کیوں کر لوں، لیلۃ القدر تو میں نے کما لی ہے، خیر من الف شہر تو اکاؤنٹ میں آ چکا ہے، بھائی شہر آ چکا ہے، اب کیوں میں کام کروں۔ میرے بھائی 950 سال نوح علیہ السلام، سبحان اللہ، اور ظالم قوم، بدتمیز ڈنگر، 15-20 لوگ ایمان لائے صرف، باقی پوری قوم بدماش گنڈے۔ اور صالح علیہ السلام کو آپ دیکھیں، 9 بدماش، راحت کے الفاظ ہیں میرے خیال سے، شاید راحت عربی میں کہتے ہیں 9 لوگوں کی جماعت، 9 گنڈے صالح السلام کے، کیسے ظالم لوگ گزرے، مگر وہ بیچارے کام کرتے گئے۔ یہ دیکھیں پیچھے یہ کتنے بڑے بڑے جن گزرے ہیں امت کے اندر۔ آج میں یہ 2 صفحے نہیں لکھ سکتا علم کے، یہ 10 جلدوں والی کتابیں لکھ گئے یہ علماء، کوئلے سے
کوئلے سے کتابیں لکھ دی انہوں نے جیلوں میں بیٹھ کے, اور ہلاکو خان جب آیا تو دریائے فرات کالا ہو گیا ہماری کتابوں کے اندر جو علم تھا علماء کا. کیسے کر گیا؟ ویژن بڑا تھا, سوچ بڑی تھی, غیرت بڑی تھی. میں کبھی کبھی نا سوچتا ہوں نا کہ مجھ سے کوئی اگر پوچھے کیا وجہ کیا آپ کو اتنی کیوں, شیخ صاحب ابھی ایک آئرلینڈ سے ایک آدمی میرا کہہ رہے ہیں میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, اچھا میرا بھائی ہے دوست ہے میرا, تو وہ انہوں نے ایک سوال کہیں کیا آپ کا جو یہ پیشن اور جذبات نکلتے ہیں تقریر میں وہ کہاں سے آئے وہ؟ میں نے کہا بھائی بناوٹی تو ہے نہیں, دل سے نکلتی ہے آواز جو نکلتی ہے. پتہ ہے کیسے نکلتی؟ کتنے سال امت کا غم ہی نہیں پالا ہمارا سطحی علم ہے. سطحی علم جو ہوتا ہے نا وہ سطحی جگہوں پہ نکلتا ہے, کلیجے میں پال کے نا کنٹین کر کے پھٹنے پھاڑنے والا مزاج نہیں ہونا چاہیے. پالنا سیکھیں کہ ہمیں مار پڑ چکی ہے, پالنا سیکھیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے, پالنا سیکھیں کہ یار کیا تھے اور کیا. کسی امیر آدمی کا جب پیسہ لٹتا ہے اور وہ غریب ہو کے کام کرتا ہے نا تو اس سے پوچھیں چیز کیا. اور پوری دنیا پہ راج کرنے والے لوگوں آج دیکھیں کیسے حدیث پوری ہو گئی کہ جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے نا ایسے امت پہ لوگ ٹوٹ پڑے. آج ہمیں اپنے اس امیج کو, اس لیڈرشپ کو, اس قیادت کو, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر انسان ایک چرواہے کی طرح بادشاہ ہے اور ہر چرواہے اور بادشاہ سے اس کی رعایا کا سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنے انڈر لوگوں کو کیسے چلایا, تو نے اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو کیسے سنبھالا چلایا. یہ لیڈرشپ کے لیسنز نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر. تو چھوٹی چھوٹی لیڈرشپ پھر بڑی لیڈرشپس بن. چھوٹے سے تو لوگ تھے بیچارے, 300-200 لوگ تھے بیچارے, کیسے مارے کھاتے ہوئے لوگ, غریب ماٹھے لوگ تھے مکے کے, اور پوری دنیا پہ چھا گئے وہ لوگ, لوہا منوا گئے اپنا دنیا کے اندر. اور یہ بڑی بڑی فارس اور یہ یونان کے فلسفے اور وہ آرکیٹیکچر اور وہ علم کے سمندر اور بازار گرم تھے وہاں پر, اور ان کو یہ کہتے تھے جی چھپ کے کیا لگن دیکھوں. اس لیے زندگی میں کہیں پہنچنے کا سب سے بڑا اصول ہے صبر. اپنے نفس کو, صبر کا مطلب یہ نہیں ہے برداشت, نفس کو روکنا, وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے, روک کے رکھنا اپنے آپ کو کہ ابھی یہ نہیں کرنا. نفس سے کہہ رہا ہے مستی کر لو, ٹائم ضائع کر لو, کیا ملے گا ان کے ساتھ جا کے. ایک دفعہ میں گیا تھا کسی کو دعوت دینے کے لیے, انہوں نے نا مجھے گھر سے گالیاں دے کے جو نا رخصت کیا, بہت گالیاں دی مجھے. نیا میں آیا تھا, میں پازیٹیو بات تھا بالکل. آج تو ہم وہ ڈپلومیٹکلی کر دیتے ہیں نا باتیں گھما پھرا کے, میں بالکل ہی روکھا رہا فارم کا تھا, جا کے میں نے نا دین کی بات کر دی. اور دوست کا ہی گھر تھا, انہوں نے مجھے گالیاں دے کے وہاں سے رخصت, بلہ ہی گالیاں دی مجھے گندی والی. میں باہر نکلا, گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے آسمان دیکھا, آنکھوں سے ایک آنسو نکلا. میں اللہ نے دل میں نے کہا, میں کہا اللہ تو مطلب یار اس نے مجھے بہت دکھ ہوا یار. مطلب اچھا وہ باقی جملہ ٹھیک ہو گیا, ہم بدماشیوں کے دور میں تھے تو ٹھیک تھے, آج نیکی کی راہ پہ ہیں تو لوگ چوڑے ہو گئے ہمارے ساتھ یار. ہم گندے تھے تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا, آج انسان بن کے, ایک اچھے انسان بن کے محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یار سب کو ہم سے پرابلم ہو جاتی ہے. میں نے اس ٹائم پر جو نا صرف آسمان دیکھا تھا, اور اللہ کو اللہ تو تے ویکھدا پیا ہے نا, تو تے دیکھ ہی رہا نا سانو, تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ بگل ختم ہوگی بیٹا, جس کا یہ سوال ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے نا, اللہ نہیں بھولتا. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, ارے پتا نہیں گرتا کسی شاخ سے, اللہ وہ جانتا ہے. تو تیری آنکھ سے آنسو ٹپک جائے, پتا گر جائے, اللہ کو پتا ہے, تیرا آنسو گر جائے اللہ کو نہیں پتا چلے گا. تو بیٹا ہلکا مت لے, تیرا رب بہت بڑا ہے, جانتا ہے, سب کچھ دیکھ رہے, جان دے کچھ نہیں ہوتا. جتنی وہ تو برداشت کرے گا نا اللہ اس سے بڑی عزت دے دے گا. جو اللہ کے لیے حدیث میں آتا ہے نا, جو ہے من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اپناتا ہے رفع اللہ اس کو بلند, اللہ اسے بلند کر, رفع کر دیتا ہے, اس کو دنیا میں بڑے مقام دیتا ہے.